بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آلہ اہل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آج قرض کے عنوان پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر رہا. شریعت کی اصطلاح میں دو کلمات ہیں،
قرض اور ایک دین۔ دین تو اسے کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے بدلے میں، کسی چیز کے عوض یا کسی خدمات کے بدلے میں کسی پر واجب الادا ہو تو اسے دین کہتے ہیں۔ جیسے دین مہر کہلاتا ہے، یا آپ نے کوئی چیز کسی کو بیچی، کسی کو دی اور قیمت نقد وصول نہیں کی، بلکہ وہ اس مشتری کے ذمے واجب الادا ہے تو اسے دین کہتے ہیں۔ قرض اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص ضرورت کے تحت کسی سے نقد لیتا ہے اور پھر وہ اس پر واجب الادا ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے اس کا ادا کرنا۔ قرض ایک قرض حسن ہوتا ہے، جس کو آپ اردو میں قرض حسنہ کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ جو ہے حسنہ نہیں ہے بلکہ حسن ہے، کیونکہ قرض لفظ مذکر ہے اور اس کی صفت حسنہ نہیں آتی بلکہ حسن آتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فرمایا کہ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کو قرض حسن دے گا تو اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ وہ اس کو ملٹی پلائی کر کے کئی گنا زیادہ اپنی بارگاہ سے اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اضعاف یا ملٹیپلیکیشن ہمارے حساب سے ہوتا ہے کہ ڈبل کر دیا، 3 گنا کر دیا، 4 گنا کر دیا، 10 گنا کر دیا، اور جب رب کسی کے لیے ضعف نہیں کہ ڈبل بلکہ اضعاف فرمائے تو وہ پھر اللہ کی شان کے مطابق ہوگا۔ تو فرمایا کہ واللہ یقبض ویثبت، اللہ تبارک و تعالی یبسط، اللہ تعالیٰ کبھی تنگی فرماتا ہے، کبھی کشادگی فرماتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دوسرے مقام پر کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تاکہ وہ اس کے لیے اسے ملٹی پلائی کرے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کئی گنا عطا کرے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اسے اجر کریم عطا فرمائے۔ پھر سورہ مزمل میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ دنیا میں آدمی کسی کو قرض دینے سے اس لیے ہیزیٹیٹ کرتا ہے، ہچکچاتا ہے، سوچتا ہے کہ واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اللہ پاک اپنے بندوں کو جو دینے والا ہے
وہ گارنٹی دیتا ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر۔ ایک تو یہ بتایا کہ جب بندہ بندے کو دیتا ہے تو بندے کی ضرورت کے لیے دیتا ہے، لیکن جب بندہ رب کو دیتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم اپنی بھلائی کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا، تو یہ مت گھبرانا کہ ڈوب جائے گا، ملے گا نہیں ملے گا۔ رب تبارک و تعالی ضمانت دیتا ہے کہ تم اسے اللہ کے پاس خیر کی صورت میں، اور عظیم نہیں فرمایا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، عظیم ترین اجر کی صورت میں عطا فرمایا۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ عظیم ترین اس کے پیمانے سے ہے، یہ ہمارے پیمانے سے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتا ہے کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، فَيُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تو وہ تمہیں کئی درجے بڑھائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ شکر کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک تو خود دینے والا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ چاہے تو ویسے ہی سلب فرما دے، لیکن یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ تم مجھے قرض حسن دے دو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، تو کس کو دو؟ اللہ کے حاجت مند اور ضرورت مند بندوں کو دو۔ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے کھلایا، تو بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، اور پھر فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا، پھر فرمائے گا کہ مجھے لباس کی حاجت تھی تم نے مجھے عطا دیا، تو بندہ ہر بار عرض کرے گا کہ یا اللہ، یہ تو بندوں کی ضرورتیں ہیں، یہ تو بندوں کی حاجتیں ہیں، تیری ذات تو ان حاجتوں سے پاک ہے، بھوک سے، پیاس سے، لباس سے، یہ تو جسم اور جسمانیات کی ضرورتیں ہیں، تو میں تجھے کیسے کھلاتا، کیسے پلاتا، کیسے لباس دیتا؟ تو تب رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے خوراک مانگنے آیا تھا، تم نے اگر اس کو دیا ہوتا تو مجھے قریب ہی پاتے۔ میرا فلاں بندہ تجھ سے پانی مانگنے آیا تھا، تم نے اس کی پیاس کو بجھایا ہوتا تو مجھے قریب ہی پایا ہوتا۔ میرا فلاں بندہ تجھ سے لباس مانگنے آیا تھا، حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، تم نے اسے پہنایا ہوتا تو مجھے قریب ہی پاتا۔ تو اسی طرح فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تمہارے پاس حاجت مند بن کر قرض مانگنے آیا تھا، تم نے اسے دیا ہوتا تو مجھے قریب ہی پایا ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصدقۃ تقع فی ید الرحمن اولا ثم فی ید الفقیر، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں کسی حاجت مند کو کوئی صدقہ دیتا ہے، تو حاجت مند کا ہاتھ تمہارے سامنے ہے، تم اس کے ہاتھ میں رکھتے ہو، میرا رب فرماتا ہے کہ وہ
اللہ کے پاس پہلے پہنچتا ہے اور فقیر کی ہتھیلی پر بعد میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو اپنی حاجت بنا کر بیان فرماتا ہے۔ اب یہ کہ قرض حسن کیا ہے، تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرض حسن یہ ہے کہ تم خالصاً لوجہ اللہ دو، تم خالص اللہ کی رضا کے لیے دو، اور پھر اگر دے دیا ہے تو دوسرے کی عزت کو مجروح نہ کرو، بلکہ یہ تو قرض ہے، اگر بغیر مانگے بھی کسی کو دو تو وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، فرمایا کہ اپنے صدقات کے اجر کو احسان جتلا کر اور دوسرے کو ایذا پہنچا کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، ورنہ دیا ہوا بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ تمہیں اگر کچھ کہنا پڑے تو اچھی بات کہو، لیکن تمہاری وہ زبان جسے میں نے گفتار اور گویائی کی صلاحیت دی ہے، اگر خیر کی توفیق اسے نہیں ہے تو بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہے، زبان کو حرکت نہ دے۔ تو قرض حسن اسے کہتے ہیں۔ قرض حسن یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اگر وہ مجبور ہے، اگر وہ محتاج ہے تو اسے مہلت دے دے، مہلت کا طلبگار ہے تو اسے مہلت دے دے، مگر یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ لوگ پروفیشنل بن جائیں کہ لوگوں سے قرض لیا اور واپس نہ دیا، بلکہ یہی سوچ کر لیا کہ واپس تو دینا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں وعید فرمائی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لَيُّ الْوَاجِدِ يَحِلُّ إِرْدَهُ وَعُقُوبَتَهُ، کہ وہ آدمی جس کے ذمے کسی کا دین ہے یا جس کے ذمے کسی کا قرض ہے، اگر وہ ادا کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ اپنی آبرو کو پامال کرتا ہے، وہ سزا کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیوں کہ جو قرض خواہ ہے وہ مطالبہ کرے گا، وہ کہیں داد رسی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو تعزیراً بند ہونا پڑے، جیل میں جانا پڑے، کوئی بھی صورت ہو، تو مومن کا یہ بھی کام ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، ڈیفر کرنا، اس کو مؤخر کرنا، اس کو ملتوی کرنا، یہ ظلم ہے۔ یہ دوسرے کے حق کی ادائیگی کو روکنا یا اس کو مؤخر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ظلم سے تعبیر فرمایا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا آپ کے ذمے قرض تھا تو اس نے قرض کا تقاضا کیا، اور حدیث میں ہے کہ واستغلظ، اور تقاضا کرنے میں اس نے سختی برتی، اس کا لب و لہجہ
یا اس کا انداز سختی والا تھا، شدت والا تھا؟ تو حدیث میں ہے کہ فہم اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے، صحابہ کرام نے اس شخص کو مارنے کا ارادہ کیا یا اس پر سختی کا ارادہ کیا۔ ذرا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی شان میں کوئی تلخ لب و لہجہ اختیار کرے تو صحابہ کرام کو تو یہ گوارا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ادعو، اب آپ نے فرمایا کہ فدعو، اسے چھوڑ دو، یعنی اسے کچھ نہ کہو۔ فإن لصاحب الحق مقالا، کہ جس کا کسی پر حق ہے اسے سختی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کے لیے، اس کا اونٹ تھا حضور کے ذمے، اس کے لیے اس کو اونٹ خرید کر دے دو۔ اچھا، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اونٹ کامل ہونے میں قربانی کے لیے بھی اونٹ کی عمر 5 سال چاہیے، تو گائے بیل کی 2 سال چاہیے۔ تو صحابہ کرام مارکیٹ میں اونٹ خریدنے نکلے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا، یا تجارتی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ مالیت کا اونٹ دستیاب ہے، اس عمر یا اس مالیت کا اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی خرید کر اس کو دے دو۔ کیوں؟ فإن خیرکم احسنکم قضاء، کہ تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرض اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو قرض اس لیے دیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑھا کر دے گا تو یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن کیونکہ قرض پر نفع لینا جائز نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فهو حرام، کہ جو قرض دے اور اس پر اضافہ لے تو یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی از خود اس سے بڑھا کر دے دے تو اس کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی قدر سے تعبیر فرمایا۔ تو قرض دینا یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، قرض مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ انسانوں کو بعض اوقات مجبوریاں لاحق ہوتی ہیں، حاجات لاحق ہوتی ہیں، ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، تو مجبوری کے عالم میں قرض لینے کی اجازت دی ہے شریعت نے، اور کوئی حیثیت رکھتا ہے تو اسے قرض دینا چاہیے۔ یہ کہ قرض لینا اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ نماز کا وقت نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بے وقت تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کیونکہ نماز کے وقت میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر وقت نماز نہیں ہے، کوئی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تم بے وقت یہاں پر کیسے بیٹھو گے؟ مال یا ارا کا جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہموم لزمتنی ودیون، مجھے کچھ غم، کچھ فکر لاحق ہیں،
اور مجھ پر قرض ہیں تو پریشانی کی وجہ سے یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اپنے غموں کا بوجھ لے کر یہاں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ الا اعلمک کلاما اذا انت قلته اذهب عز وجل همك وقضى عنك دینك، کہ میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ اگر تم ان کو پڑھو، اللہ سے التجا کرو، اللہ سے دعا کرو، تو تمہارے غم بھی چلے جائیں گے اور تمہارے قرض کی ادائیگی کا کوئی غیبی سبب بھی پیدا ہو جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قل، تم کہو، اذا اصبحت و امسیت، صبح و شام یہ دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں ہر غم سے، ہر رنج و ملال سے، ہر دکھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اے اللہ میں ہر بے بسی سے اور ہر سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اے اللہ میں بزدلی سے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور میں قرض کے غلبے اور لوگوں کے تسلط سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرض کا غلبہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ صبح و شام پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ نے میرا غم بھی دور کر دیا، جو مجھے پریشانیاں لاحق تھیں وہ بھی دور کر دی، اور اللہ نے میرے قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب بھی مقدر فرمائے۔ لیکن یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کہ جسے اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین ہوتا ہے، جسے اللہ کی عطا پر یقین ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگ کہ الفاظ تو رٹ لیں، زبان سے ادا کر دیں، لیکن یقین اس کی ذات کے ساتھ نہ ہو تو ان کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عطا پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول کے فرمان کی صداقت پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الدین والکفر، اے اللہ اعوذ باللہ من الدین والکفر، کہ میں قرض اور کفر ان دونوں بلاؤں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب صحابہ کو حیرانی ہوئی کہ دین اور کفر کو حضور نے ساتھ ملا دیا۔ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اتعدل الدین بالکفر، آپ دین کو کفر کے ساتھ ملاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پھر بغیر حاجت شدیدہ کے قرض نہیں لینا چاہیے۔ قرض کیوں لیتے ہیں؟ کہ ہم چادر کے مطابق پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں، پاؤں چادر سے باہر نکال دیتے ہیں اور پھر
قرض لیتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ ڈھک جائے، جبکہ دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے وسائل کے اندر رہو، جتنا اللہ پاک نے دیا ہے اس کے اندر رہو اور اس کا شکر بھی ادا کرو، شکوہ نہ کرو۔ یہ لفظ ویسے اردو میں ہم شکوہ استعمال کرتے ہیں، اصل لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے شکوہ، لیکن اب میں شکوہ بولوں گا تو آپ کہیں گے غلط بول رہے ہیں، کبھی صحیح بات کرنا بھی غلط بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور عربی کے اعتبار سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی وہ رکھے۔ اچھا، شکر کون ادا کرے گا؟ کہ جس کا ایمان ہو کہ میرا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے، لہذا اگر وہ خشک روٹی کا ٹکڑا بھی دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اور یہ اس کا احسان ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں پھر تم پر اور نعمتیں نازل کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لیکن بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے، بندے کو کبھی بھی اپنے رب سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی وہ دے اس کا احسان ہے، کم دے تو بھی احسان ہے، زیادہ دے تو بھی احسان ہے، بلکہ زیادہ دے تو مشکل ہے، ادھر تو مشکل نہیں ہے، ادھر تو عیش ہے، عشرت ہے، عیاشیاں کرو، لیکن آگے مشکل ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ سے دوسرے بزرگ نے پوچھا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا شعار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سا کمال ہے، یہ تو کتا بھی کرتا ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہے، اور مل جائے تو صبر کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ مل جائے تو صبر کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ مل جائے تو اس دولت کی محبت میں غرق نہیں ہوتے، بلکہ اپنے نفس پر، خواہشات پر قابو پاتے ہیں اور اسے اللہ کی رضا میں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندگی کی معراج ہے۔ جو تو آپ نے بتایا وہ بھی اچھی قدر ہے، لیکن وہ تو حیوانی درجہ ہے جو ہر جاندار عرضی حیات کرتا ہے، لیکن جو انسان کی بندگی کا معیار ہے وہ اس سے بلند تر ہونا چاہیے۔ پھر حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جس کا کسی پر قرض ہے اور وہ نہیں دیتا اور یہ تقاضا نہیں کرتا، تو جتنا قرض ہے، بلکہ امام اہل سنت امام محمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی کے سامنے کسی نے کہا کہ لوگ قرض لیتے ہیں تو دیتے نہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے بھی 1500 روپے اس زمانے کے اعتبار سے جب چاندی کے روپے ہوتے تھے قرض ہیں، لیکن میں تقاضا نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ اور بندہ سوچتا ہے کہ جب تقاضا نہیں کرنا تو معاف کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان میں نے پڑھا ہے کہ جس کا کسی پر قرض ہو
اور وہ تقاضا نہ کرے اور وہ مہلت دے تو اللہ تعالیٰ ہر روز اس قرض کی مقدار کے برابر اسے صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس نے میرے بندے پر رحم کیا ہے تو میں کریم ہو کر اس پر رحم کیوں نہ کروں، تو وہ اجر میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ مجھے اس لیے خیال آیا کہ قرض فرد پر ہو یا قوم پر آبرو قائم نہیں رہتی، جیسے حدیث میں فرمایا کہ آبرو پامال ہو جاتی ہے۔ ہم بھی اب بحیثیت قوم کے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالا تو کہا کہ انہوں نے 30,000 ارب، جس کو 30 ٹریلین کہتے ہیں، قرض جی ہم پر چڑھا دیا، لیکن ابھی 1.25 سال گزرا ہے تو وہ قرض 30,000 ارب سے بڑھ کر 40,000 ارب سے متجاوز ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ جب ہم اپنے وسائل کے اندر جینا نہیں سیکھیں گے تو پھر قرض کا علاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیا لو اور پرانا دو، لیکن اب پرانا سود کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس وقت جو ہماری قوم پر قرض ہے 40,000 ارب روپے، 40 ٹریلین روپیز، یہ ہماری مجموعی قومی آمدنی، بجٹ نہیں، پوری قوم کی جو سال کی آمدنی ہے، جس میں آپ کوئی مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ہر پاکستانی 22 کروڑ پاکستانی، ان کی مجموعی سالانہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس کے برابر ہو گیا۔ یعنی اگر ہم سال بھر میں 22 کروڑ پاکستانی، جس میں کھرب پتی بھی ہیں، جس میں ارب پتی بھی ہیں، جس میں کروڑ پتی بھی ہیں، جس میں معمولی بھی ہیں، سب جمع کر کے ایک پیسہ ٹکا اپنے اوپر نہ لگائیں، سب دے دیں تو تب جان چھوٹے گی۔ اور بلکہ اس سے میں نے کل ہی نیٹ سے نکالا، میں لکھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ 40.2 ٹریلین، یعنی 40,000 ارب سے بھی بڑھ چکا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جس کا یہ حال ہو تو وہ کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکتا ہے؟ ہمارا کیا صلح کرانا اور ہمارا کیا دشمنیاں کرانا؟ تو یہ ہماری جو قومی صورتحال ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر ہر ہمارا جو حکمران ہے وہ آتا ہے تو آئیڈیالسٹ بن کر آتا ہے کہ ایوان صدر کو، پرائم منسٹر ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو، بلکہ آپ جائیں تو پرانے انگریزوں کے زمانے کے جو کمشنر ہاؤس یا ڈی سی ہاؤس، خود جا کے دیکھ لیں یہاں، تو اس کو ہم یونیورسٹیاں بنا دیں گے، فلاں بنا دیں گے۔ کہاں بنی یونیورسٹیاں؟ کچھ بھی نہیں بنی۔ تو یونیورسٹیاں نہ بناؤ، یہ گورنر ہاؤس جو ہے اس کو مارکیٹ ریٹ پر بیچو اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کو بیچو، یا پریزیڈنٹ ہاؤس کو، پرائم منسٹر ہاؤس، اور نہ جانے کتنی جائیدادیں ہیں۔ تو پھر ورنہ تو یہ جو کئی ایکڑوں پر، کئی 100 ایکڑوں پر بعض گھر ہیں، ان کو مینٹین کرنے میں قوم مزید پیسے خرچ کرتی ہے، 1 ارب روپے، 2 ارب روپے سالانہ ان کے بجٹ ہیں۔ تو دینی حمیت کا تقاضا یہ ہے، قومی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اب بس کریں اس کلچر سے، اس طریقے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور حضور کو بلایا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ نے فرمایا کہ اس پر قرض ہے، لوگوں نے بتایا کہ قرض ہے 4 دینار، دینار سونے کے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پڑھا لو، یعنی حضور نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر ابو قتادہ انصاری کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو پھر حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا، کیونکہ حضور کا جنازہ پڑھانا یہ تو مغفرت کا وسیلہ تھا، اور کسی پر بار بھی ہو تو اس لیے حضور نے کوئی متوجہ کیا اس۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے فرمایا کہ من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک کلا فالیہ، کہ جو مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو کوئی مالی بوجھ چھوڑ کر جائے گا میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے۔ تو ریاست کو تو پھر ماں جیسی تو تب بنتی ہے، خون کشید کرے ریاست تو وہ تو ماں جیسی نہیں ہوگی۔ ماں کبھی اپنے بچے کا خون کشید کرتی ہے رگوں سے؟ تو اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔